بس ایک کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تقریر کرنے سے بھی اور ایسے تقریر کروانے سے بھی اور ایسے تقریر سننے سے بھی. اس نیت سے آئیے کہ جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں. تحفظ شریعت کے اوپر باتیں ہوئی ہے، لیکن اس شریعت کو کیسے حفاظت کریں ہم؟ مودی جی سے کیسے بچائیں شریعت کو؟ مودی جی سے زیادہ طاقتور نہیں آپ اس دیش میں. 18 کروڑ ممبر ہیں ان کے پارٹی کے اور 10 کروڑ ان کے رجسٹری ممبر ہیں. 1 منٹ کے اندر وہ اپنے 18 کروڑ 10 کروڑ 28 کروڑ لوگوں کو سڑک پر کھڑا کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں دشمنان اسلام آپ کو گاجر مولی کی طرح سلاد بنا کر کھانے کے لیے تیار ہے. کیا تیاری ہے آپ کی جناب؟ کوئی تیاری نہیں. عمل کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. چیخو گے، چلاؤ گے. میدان جنگ میں صحابہ تڑپتے تھے، خون نکلتا تھا اور پوچھتے تھے کہ متی نصر اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. یہ گمان کرتے ہو کہ my name is Abdullah Salim from Jokihat Simanchal and I want to, first of all I want to enter the paradise because I am a greatest Islamic scholar and speaker and a lot of people and like me my speech لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میری تقریر سنتے ہیں. دل صاحب اگر یہ گمان کرنے لگے کہ میں بڑا شاعر ہوں، جنت میں پہلے نمبر پر چلا جاؤں گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. نہیں، تبدیلی کرنی پڑے گی آپ کو. اللہ سے کیا رشتہ آپ کا مضبوط، کتنا مضبوط ہے؟ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے جناب؟ تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں جناب محترم. ورنہ اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بچا پائے، وہ بے اختلاف روایت جہنم چلے گئے. وہ اپنے چچا کو نہیں بچا پائے اور ادھر ایک ادنا سا غلام بدصورت، بلکہ اگر بدصورت انسانوں میں نام اگر کسی کا آئے گا تو پہلے نمبر پر بلال حبشی کا نام آئے گا. وہ شخص جب جنت میں دنیا میں چلتا ہے تو جنت میں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بلال، تمہارا عمل کیا ہے جی؟ تم چلتے ہو ہمارے پاس میں، تمہاری میں نے چلنے کی آواز سنائی دی ہے جنت الفردوس میں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ فرمایا نا کہ جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لیا کرو، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. آپ سے میں نے آپ کو دیکھ کر میں نے سیکھا ہے اور آپ کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہوں، تو بس میرا یہی ایک عمل ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے مقام کو جنت کے اندر بلند کیا. یہ نہیں کہا کہ بلال حبشی تو بڑا کالا کلوٹا ہے، بلال حبشی کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت میں بھی سارے لوگ پریشان ہوں گے. میں مائیکل ایچ ہارٹ کی رپورٹ پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ نے یوں کہا کہ یہ شخص دونوں جہان میں اس امت کو بچانے والے، دنیا میں بھی بچانے والے. جیسے اور قوم تباہ ہوئی، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد نہیں ہو رہی ہے. آپ لاکھ گناہ کر لیں، آپ لاکھ زنا کر لیں، آپ چوری کر لیں، اللہ آپ کو وقتی طور پر اس شخص کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا، وقتی طور پر ایک ملک میں ظالم بادشاہ کو لایا جا سکتا، لیکن پوری دنیا میں بیک وقت یہ قوم تباہ نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد آپ کو سزا دی جائے گی، تب آپ جنت میں جائیں گے، لیکن پوری دنیا میں بیک وقت قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح یہ قوم تباہ و برباد نہیں کی جا سکتی. بیکاز آف دا پریئر آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے میرے بھائیوں کل قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے، پوری جماعت آدم کے پاس پہنچے گی. آدم علیہ السلام کہیں گے وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں کچھ نہیں کر سکتا یوم القیامہ، یا ربی نفسی نفسی، میں تو خود ربی نفسی نفسی پکار رہا ہوں. پوری قوم جائے گی حضرت نوح کے پاس، وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا ربی نفسی نفسی. نوح کے پاس پہنچیں گے، نوح کہیں گے میں خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں. وَيَقُولُ داود خلیفۃ اللہ یوم القیامہ، یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ سلیمان صاحب المملکۃ یوم القیامہ، یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ سلیمان وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ، یا ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ یوسف
صدیق اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی۔ سارے انبیاء کہیں گے میں تمہاری کسی ایک شخص کی بھی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خود پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مائے کا لال بچا سکتا ہے، اگر تم کو اس پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ ادھر سے ایک آواز آ رہی ہوگی، وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَحَادِيُّنَا وَشَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میں نہیں جانا چاہتا جنت میں جب تک میرے امت کا، میری جماعت کا ایک ایک بندہ جنت میں نہیں چلا جاتا تو یہ محمد ابن عبداللہ آپ کے سامنے سے سجدہ اثر نہیں اٹھائے گا، نئے نئے کلمات سے رب ذوالجلال کی تعریف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میری زبان میں ان سے بہتر الفاظ نہیں آئیں گے۔ بخاری جلد ثانی کی روایت ہے، اٹھا کر دیکھ لو، ایک ایک فرد کی مغفرت کرا دی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی آج سر بلند کریں گے، اس وقت دنیا میں بھی بچایا تو کون؟ محمد۔ کل قیامت میں بھی ہمارا بیڑا پار کوئی کرے گا تو محمد۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ ایک فرانس کا ایک رپورٹر ہے جو کرسچن ہے، محمد الرسول اللہ کی اتنی اچھی بات انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بہت خوبصورت جلسہ آپ نے